چند شرعی اذکار اور یومیہ ورد۔ سائل کا سوال ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے چند اذکار اور ورد بتلا دیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ شرعی نصوص میں اذکار اور ورد بہت بڑی تعداد میں وارد ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے نیند سے بیدار ہونے کے بعد صبح اور شام کے وقت کے اذکار، سونے سے پہلے کے اذکار وغیرہ منقول ہیں۔ صبح و شام کے اذکار کے حوالے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اذکار سماعت کیجیے۔ صبح اور شام تین بار سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ پڑھنے والے کے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب الدعوات میں حدیث نمبر 3499 کے تحت بیان کیا ہے۔ نیز علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح سنن ترمذی حدیث نمبر 2829 میں حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح سید الاستغفار پڑھیے اور اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم اور دائم ہوں۔ ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ مجھ پر تیری نعمتیں ہیں، میں ان کا اقرار کرتا ہوں۔ میری مغفرت فرما دے کہ تیرے سوا اور کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اس پر کامل یقین رکھتے ہوئے دن کے وقت کہے اور وہ شام سے پہلے اس دن فوت ہو جائے تو وہ شخص اہل جنت میں سے ہے، اور جو شخص اسے رات کے وقت کامل یقین رکھتے ہوئے کہے اور وہ صبح ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ شخص اہل جنت میں سے ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الدعوات میں حدیث نمبر 6306 کے تحت بیان کیا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص صبح اور شام کے وقت 100 بار کہے سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، تو قیامت کے دن کوئی بھی اس سے افضل عمل لے کر نہیں آئے گا، ماں سوائے اس شخص کے جس نے یہی الفاظ کہے ہوں یا اس سے زیادہ بار یہی الفاظ کہے ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الذکر والدعاء میں حدیث نمبر 2692 کے تحت بیان کیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص صبح اور شام کو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ کے نام سے، وہ ذات کے اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے، 3 دفعہ پڑھے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے کتاب الدعوات میں حدیث نمبر 3388 کے تحت روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2689 کے تحت حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شام ہوتی تو فرماتے، امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر رب اسألك خیر ما في هذه الليلة وخیر ما بعدها واعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر۔ ہم نے شام کی اور ساری بادشاہی شام کے وقت بھی اللہ کی ہوئی، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی اور اسی کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس رات کی اور اس رات کے بعد آنے والے ہر لمحے کی خیر مانگتا ہوں، اور تجھ سے اس رات کی اور اس کے بعد ہر لمحے کی برائی سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں سستی اور انتہائی بڑھاپے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ، میں جہنم میں کسی بھی قسم کے عذاب سے اور قبر میں کسی بھی قسم کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور جب صبح ہوتی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام صرف امسینا و امسی الملک للہ کے الفاظ کو اصبحنا و اصبح الملک للہ میں تبدیل کر دیتے، جس کا ترجمہ یوں ہے، ہم نے صبح کی اور ساری بادشاہی صبح کے وقت بھی اللہ کی ہوئی، بقیہ دعا
اسی طرح پڑھتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 4900 کے تحت روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو سکھایا کرتے تھے کہ جب تم صبح کو اٹھو تو کہو اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ اے اللہ، ہم نے تیرے فضل کے ساتھ صبح کی اور تیرے فضل کے ساتھ شام کرتے ہیں، تیرے ہی فضل سے زندہ اور تیرے ہی نام پر مرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور جب شام ہو جائے تو یوں کہو اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ اے اللہ، ہم نے تیرے ہی فضل کے ساتھ شام کی اور تیرے ہی فضل کے ساتھ صبح کی، تیرے ہی فضل سے زندہ اور تیرے ہی نام پر مرتے ہیں اور تیری ہی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب الدعوات حدیث نمبر 3391 میں روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حدیث نمبر 2700 کے تحت صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے یہ دعا سکھائی، اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکی۔ اے اللہ، غیب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والے، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، تو ہی ہر چیز کا پروردگار اور مالک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ میں اپنے نفس کے شر، شیطان کے شر اور اس کی شراکت داری سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس دعا کو آپ صبح و شام اور جس وقت بستر پر لیٹ جاؤ تو اس وقت بھی پڑھو۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب الدعوات حدیث نمبر 3392 میں روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حدیث نمبر 2701 کے تحت صحیح قرار دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اور شام کے وقت یہ دعائیں کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عورتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي۔ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں اپنے دین، دنیا، اہل خانہ اور مال و دولت کے متعلق عافیت اور معافی کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ، میرا عیب چھپا لے، مجھے میرے اندیشوں اور خطرات سے امن عنایت فرما۔ اے اللہ، میرے آگے، پیچھے، دائیں بائیں اور اوپر سے میری حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے نیچے سے اچک لیا جاؤں۔ اس حدیث کے راوی عثمان نے عورتی کی جگہ عوراتی کا لفظ بولا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب الادب میں حدیث نمبر 5074 کے تحت روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4239 میں صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ الفاظ بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں کفر اور غربت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا صبح کو 3 بار دہراتے اور شام کو بھی 3 بار دہراتے تھے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب الادب میں حدیث نمبر 5090 کے تحت روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4245 میں اسے حسن الاسناد قرار دیا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ پاکیزگی ہے اللہ کی اس کی تعریف کے ساتھ، جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے اور جتنی اس کو پسند ہے، اور جتنا اس کے عرش کا وزن اور جتنی اس کے کلمات کی سیاہی ہے۔ یہ دعا صبح کے وقت پڑھی جائے گی۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الذکر والاستغفار میں حدیث نمبر 4905 کے تحت روایت کیا ہے۔